اس تعلق سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام یا اسلامی تعلیمات میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، ایسا کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا۔ کہنے والے ایک منافق نے کہا، یہ پیٹ بھر کر کھانے والے، بات کے وقت جھوٹ بولنے والے اور لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنے والے۔ جناب عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو اس منافق سے کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تیری اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے جا رہا ہوں۔ جناب عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب خدمت نبوت میں پہنچتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے وحی اتر چکی تھی ان منافقین کے بارے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے جب وہ منافق نبی علیہ السلام کی ناقہ جو تھی، قصبہ جو تھی، اس کے ساتھ لپکا ہوا تھا اور پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ توبہ کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے کہیے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ برادران اسلام، ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ جل وعلا کی شان اقدس میں گستاخی کرے، رب ذوالجلال کو معاذ اللہ گالی دے، اللہ جل وعلا کی آیات کا مذاق اڑائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایسا انسان بالاجمال امہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب قتل ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے ہر انسان محتاط رہے، بالخصوص اسلامی اشعار جو ہیں ان کے متعلق اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ کہیں زبان سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کی کھائیوں میں جا گرے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی کھائیوں میں جا گرتا ہے، اللہ المستعان۔ اس لیے معاملہ بڑا حساس اور نازک ہے، احتیاط برتیے، اور بالخصوص میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو جہالت کی بنا پر، لا علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، دلوں میں منافقت کی وجہ سے یا حب دنیا کی وجہ سے دین اسلام کے جو اشعار ہیں، بالخصوص داڑھی ہو یا کپڑے کا ٹخنے سے اوپر رکھنا یا خواتین کا حجاب یا اسی طرح اور جو دینی تعلیمات ہیں، دینی اشعار ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، جاہلیت کی باتیں قرار دیتے ہیں یا پرانے وقت کی آثار قرار دیتے ہیں،
ایسے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ان کو ان کی اس سوچ، اس فکر، اس عقیدے کی وجہ سے دین اسلام سے ہاتھ دھونے نہ پڑ جائیں۔ اللہ المستعان۔ آپ غور کیجئے، ان منافقین نے فقط کیا کہا کہ ہمارے یہ قاری کون؟ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے۔ انہوں نے یہ بات پھینکی کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف، اور آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کی جو اتباع کرنے والے تھے، ان پر انہوں نے فقط یہ کہا کہ پیٹ بھر کر کھانے والے، بات کرتے وقت جھوٹ بولنے والے، اور لڑائی کے وقت بزدلی دکھانے والے، پیٹھ پھیر کر چل دینے والے، انہوں نے فقط یہ 3 باتیں کی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ اتار دیا کہ یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔